ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے۔ اس نے ہمیں رمضان المحترم کی سعادت سے مالا مال فرما کر اپنی بارگاہ میں شوال المکرم کے اس عظیم پہلے جمعہ میں داخلہ نصیب کیا ہے۔ غفلتوں کے شکار لوگ خدا کی مرضی اور طلب رضا کو ٹیمپروری سمجھنے والے یقیناً غافل ہیں۔ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سارے مہینے خدا کے محتاج ہیں، خدا کسی مہینے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے شوال المکرم میں تمہیں ولی بنا دے، تمہیں اپنا محبوب بنا دے، تمہیں اپنا مقبول بنا دے، اور نہ چاہے تو ہزاروں رمضان مل جائے، تمہیں کچھ نہیں بنا سکتا۔ لہٰذا ہمیں اس کی چاہت اور اس کی رضا کی طلب میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اور یہی پیمانہ نبوت و ولایت ہے۔ نبی ہمیشہ اللہ کی رضا کی طلب میں، اور اللہ کے محبوب بندے بھی ہمیشہ اللہ کی رضا کی طلب میں۔ وہ مہینے نہیں تلاشتے تھے، مہینے انہیں تلاشتے تھے، وقت انہیں تلاشتا تھا، وہ وقت کے محتاج نہیں تھے۔ اسی لیے خلق خدا کو ان کے قدموں میں گرا دیا گیا۔ قرآن نے بڑا خوبصورت عنوان دیا کہ جو لوگ میری رضا کی طلب میں ہمیشہ رہتے ہیں، جو مومن اور عمل صالح میں دائمیت سے پیش آتے ہیں، میں ان کی خاطر مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دوں گا۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ آج کی اس جمعہ میں مجھے مسلمان کے ایک عمومی اتحاد کے حوالے سے گفتگو کروں گا، اور اسی نقطہ نظر سے ہم سمجھیں کہ ریئل میں واقعی ہمیں کلمہ کی ریئلٹی کی بنیاد پر ایک ہو جانا چاہیے۔ یہ سیاسی جملے نہیں، ایک منبر رسول کا ایک جملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت عطا کی ہے، اس وراثت کی یہ پکار ہے کہ آج کی بالخصوص مسلمانوں کو ملکی آواز، ملکی اسلامی آواز ہے کہ ایک ہو جاؤ، ورنہ یقین جانو کہ واقعتاً کٹو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اپنی اپنی 2.5 انچ کی مسجدیں آباد کر لینا آسان ہے، آستانے اور خانقاہوں میں خوشیاں اور عیش و آرام کی توشک لگا کر بیٹھے رہنا بڑا آسان ہے، لیکن قومی درد، ملت کا درد، ان کی ذوبحالی کے لیے پیش قدمی، یہ آج وقت کی آواز ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے اور طرز زندگی مصطفیٰ کے حوالے سے 2-3 باتیں بالخصوص رکھوں گا۔
خدا کرے ہم سب ایک ہو جائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضے کی بنیاد پر کہ اللہ ایک ہے، بے مثال وحدت کا مالک، رسول بے مثال منفرد، خلق میں ان کے جیسا کوئی نہیں۔ اے امت تم کیوں بٹی ہوئی ہو؟ ایک خدا کو ماننے والی امت، ایک رسول کو ماننے والی امت، ایک قرآن کو ماننے والی امت، یہ اکائی کہاں چلی گئی؟ اس لیے قرآن کا تقاضا، قرآن سے دوری، یہ آج نام نہاد سیکولر پارٹیوں نے تمہیں اچھے سے دھوکہ دے دیا ہے۔ اور دھوکہ کیا دے دیا ہے؟ جان بوجھ کر کے دھوکہ کھانے کو دھوکہ تھوڑی کہتے ہیں۔ جب آپ جان رہے ہیں کہ راہوں میں کانٹے ہیں تو آپ کو اچھا جوتا پہن کر چلنا چاہیے۔ آپ ننگے پاؤں چل رہے ہیں، پھر کہیں گے چبھ گیا تو کہاں سے ہو گیا۔ اس لیے کسی کے ٹوپی پہننے سے، ارے کوئی امامہ پہنے اور گستاخ رسول ہو تو ہم نہیں مانتے ہیں۔ جو کھلے عام کافر ہے وہ ٹوپی پہن لے تو آپ افطار پارٹی میں چلے جاتے۔ یہی ہے تمہاری وحدت کی ملی شیرازہ بکھرنے کا سب سے بڑا راز۔ تم یوز ہمیشہ کیے جا رہے ہو، مس یوز ہو رہے ہو، مس لیڈ بھی ہو رہے ہو۔ نہ تمہاری لیڈرشپنگ صحیح ہے، نہ تمہارا آئیڈینٹی جو تھا وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ اب بھی موقع ہے، بلکہ مکمل موقع ہے۔ اب اپنے اسٹیٹس کو سمجھیے، اپنے وقار اسلام کو سمجھیے، اپنے مسلمان ہونے کو سمجھیے، اپنے خدا اور رسول کی بنیاد کو سمجھیے، اپنے کلمے کی عظمتوں کو سمجھیے، اپنے قرآن کی پکار کو سمجھیے، خود کو سمجھیے، پھر خدا کو سمجھ لیجیے۔ خود کو سمجھیے کہ تم کیا ہو، کیوں ہو، کیسے ہو۔ امر بالمعروف تمہاری شان تھی، نہیں عن المنکر تمہاری آن بان تھی۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے بچنا بھی اور بچانا یہ تمہاری شان تھی، نہ یہ کہ برائیوں کا ساتھ۔ کیا تمہیں قرآن پکار کر نہیں کہا تھا اے ایمان والو یہود و نصارہ کو کبھی اپنا نہ سمجھنا؟ کیا یہود و نصارہ صرف یہ ایک مطلب یہ کہ پیدا ہونے والے پہلو کا نام ہے؟ نہیں، جو یہود و نصارہ کی فکریں رکھے ان کے ساتھ بھی آپ کو نہیں ہونا ہے۔ اور آج عالمی سطح پر آپ دیکھیں کہ کیا صرف اسرائیل ہی یہود و نصارہ یا اسرائیل ہی ہے یہود؟ نہیں، ان کی فکریں رکھنے والے جو مسلمان کو ستائیں گے وہ سب یہود و نصارہ کے زمرے میں آئیں گے۔ جو پیغمبر اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر ظلم کریں گے وہ سب یہود و نصارہ کے اس میں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں جو مغضوب علیہم کی تفسیر امام المفسرین امام زمان غوث زمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہے اور ان جیسوں کے راستے پر بھی نہ چلا۔ یہ تفسیر کی ہے غوث پاک۔ یعنی ایک تو مغضوب علیہم سے یہود مراد ہے، ڈائریکٹلی نازل ہوئی تھی آیتیں تو مخاطب وہی ہے، ان جیسے نہیں، وہ ریئل میں تھے۔ لیکن اب اگر ویسے دنیا میں پائے جا رہے ہیں، غوث پاک نے امام زمانہ نے زمانے کی رہبری کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ جو اس نقطۂ نظر پر ہوں گے وہ سب یہودی ہوں گے۔ آپ ہم میں بھی دیکھیے، آپ طبقاتی اعتبار سے الگ الگ ہو سکتے ہیں، کوئی شیخ ہے، پٹھان ہے، انصاری ہے، منصوری ہے، جو بھی ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول کا کلمہ اور غلامی کا پٹا ہے تو ان سے وہ افضل ہیں جن کے گلے میں وہ پٹا نہیں ہے۔ الحمدللہ سیاہ و سفید کا خاتمہ ہی تو نبی کا آنے کا مقصد ہے۔ کیا نبی نے نہیں کہا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعربی علی عربی ولا لعربی علی عجمی او کما قال؟ یعنی کسی بھی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں اور کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں۔ یعنی عرب میں کوئی پیدا ہو جائے تو عجم میں کتنا بھی اچھا ماننے والا اللہ رسول کا ہو تب بھی وہ پیدا ہونے کی وجہ سے افضل ہے؟ نہیں۔ اور عجم میں پیدا ہو جائے، انڈیا میں، بھارت میں، غیر عرب میں پیدا ہو جائے اور خوب سے خوب اللہ رسول کے خلاف ہو تو عرب پر فضیلت ہو؟ نہیں، فضیلت کا معیار ہے تقوی۔ فضیلت کا معیار جو جتنا متقی ہوگا وہ عرب میں نہ بھی ہو، انڈیا میں جھوپڑی میں رہتا ہو، لیکن اس عرب سے بہتر ہے جو متقی نہیں ہے۔ یہ فضیلت کا معیار میرے نبی نے دیا تھا۔ آج کپڑے دیکھ کر، چہرے دیکھ کر
اور ان کی قومیت دیکھ کر, ان کے کنبے دیکھ کر, ان کے قبیلے دیکھ کر آپ پیمانے فضیلت پیش کرتے ہو کہ یہ 50 پشتوں سے, یہ 18 پشتوں سے, یہ 70 پشتوں سے. نہیں, یہ بتاؤ کہ ان کے پاس تقوی کتنا ہے, ان کے پاس پرہیزگاری کتنی ہے, ان کے پاس ریئلٹی آف ایمان کیا ہے, ان کے پاس تہجد کتنے ہیں, ان کے پاس خدا کی بارگاہ اور رسول کی بارگاہ میں پیمانے عبادت کیا ہے, پیمانے تصور درود کیا ہے. یہ پیمانہ بتاؤ تو خدا کی قسم ویل چیئر پر بھی رہے گا نا تو ان کے قدم میں امامہ گرے گا انشاءاللہ. ویل چیئر پر بھی رہے گا تو ان کے قدم میں امامے گریں گے, ان کے قدم میں بادشاہ اور سلاطین گریں گے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اسی بنیاد پر بلال حبشی کو ہم معیار ہدایت سمجھتے ہیں, بلال حبشی ہیں معیار ہدایت سمجھتے ہیں, سلمان پیرس کے ہیں معیار ہدایت سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ عرب کے نہ ہونے کی بنیاد پر تقوی ان کے قدموں کو چومتا ہے, صداقت ان کے قدموں کو چومتی ہے. اس لیے اس معیار کی بنیاد پر آج بھی یہ عنوان آپ کو دیا جا رہا ہے, مسلمانوں ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ, بھارت کے مسلمانوں بالخصوص ایک ہو جاؤ. یہ کوئی سیاسی جملے نہیں ہے. قرآن پاک آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 سے لے کر آپ 110 تک آپ دیکھیں گے تو اتنا خوبصورت, میں خالی ترجمہ کر دوں اور آپ یہی سمجھیں گے کہ کیا آج ہی کے لیے آیت نازل ہوئی تھی, ایسا لگے گا آپ کو. قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ, پارہ نمبر 4 کے سیکنڈ پیج میں 15 لائن والی جو قرآن ہوگی نا, اس کے 16ویں لائن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں. اللہ پاک فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ, تم کیسے اللہ سے دور جا سکتے ہو, کیسے تم اللہ کے ساتھ نافرمانی کر سکتے ہو. وانتم تتلی علیکم آیات اللہ, جبکہ تمہارے پاس اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے. اب آپ ذرا سمجھیے کہ اللہ سے کفر کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے. وجہ بتائی جا رہی ہے کہ تلاوت قرآن ہونے کے باوجود تم امپاسبل ہے کہ تم خدا سے دور ہو جاؤ. تلاوت قرآن ہونے کے باوجود یہ پاسبل ہے ہی نہیں کہ تم خدا سے دور ہو جاؤ. اور سب سے بڑی بات آگے کہی جا رہی ہے وفیکم رسول ہو, اور میرا حبیب تم میں موجود ہے پھر بھی تم خدا سے دور ہو. دیکھیے خدا سے قربت کا راز قرآن اور صاحب قرآن کو بتایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں. اللہ پاک فرماتا من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اور سنو, جو تلاوت قرآن سے آشنا ہے, تلاوت قرآن سے سرشار ہے, جن کے سینے معمور ہو چکے ہیں, مسرور ہو چکے ہیں, اور صاحب قرآن کی عظمتوں کی لذتوں سے وہ مسرور ہو چکے ہیں, تو وہ گویا اللہ کو تھامے ہوئے ہیں. قرآن کے لفظ کے ترجمے من یعتصم باللہ, اللہ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. اور فقد ہدی الی صراط مستقیم, وہی صراط مستقیم پر ہے, وہی سیدھی راہ پر ہے, وہی ہدایت پر ہے. قرآن کی تلاوت سے تمہارا دل اگر نہیں پگھلا ہے, صاحب قرآن کی عظمتوں کی لذتوں سے تم سرشار نہیں ہوئے ہو, تو مسلمانوں پھر بیکار ہے گفتگو کرنا کہ تم ایک ہو سکتے ہو. معیار بتایا گیا ایک ہونے کا, اللہ کی قربت کا, توحید سے جڑنے کا, ہدایت پر رہنے کا, قرآن اور صاحب قرآن سے جڑنا اس آیت کریمہ میں. اس کے بعد اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. مسلمانوں یہ صرف نکاح میں پڑھے جانے والی آیت نہیں ہے, ذرا اس کا ترجمہ سنو. اللہ فرماتا آیت نمبر 102 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے لیکن جیسا ڈرنے کا حق ہے. حق تقاتہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, یہ تو بڑی بات ہے, ایسے ہی بڑی بات ہو گئی. لیکن جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, اس کا مطلب یہ لوگ ڈرتے تو ہیں لیکن ڈر کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. تب تو قرآن کی آیت اتری ہے کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. تم ٹوپی پہن کر غیروں کی پارٹی کی, افطار کی پارٹی میں کیسے جا سکتے ہو؟ تم اللہ سے ڈر رہے ہو. یہ اللہ سے ڈرنے کی بات ہو ہی نہیں سکتی. اگر تم محبوبوں کے آستانوں پر آتے تب سمجھ میں آتا کہ اللہ سے ڈر رہے ہو, تم بزرگوں کی بارگاہوں میں آتے تب سمجھ میں آتا کہ اللہ سے ڈر رہے ہو, کیونکہ قرآن نے یہی پیمانہ دیا ہے. قرآن سے جڑنے والوں, مصطفیٰ سے جڑنے والوں, یہ ہے پیمانہ توحید, یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا پیمانہ. آیت کے سلسلے کو آپ دیکھتے جائیں, حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور سنو یہ چیز جب ہوگی نا تمہارے پاس تو اب ترجمہ سنیے, اینگل دیکھیے گا, مت مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا. لیکن مرنے بھی اللہ پاک کہہ رہا ہے, لیکن امید دیکھیے, اعتماد دیکھیے, بھروسہ دیکھیے, کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ تم مرنا تو ہے ہی, لیکن موت وہ ہے جو قابل رشک بنے, وہ اسلامی موت ہے. لا تموتن الا وانتم مسلمون, مت مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا.
اور اس کے بعد کی تو آیت اور بھی خوبصورت، آیت نمبر 103 دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ اوپر سے ایک دم خطاب ہے، اے ایمان والو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ جتنے بھی صف باندھیں گے ابھی، کیا وہ آپ کی صف ہے وہ، یا خدا کی صف ہے وہ توحید کی صف ہے وہ، یا فرشتوں والی صف ہے وہ، یا ایک صف ہے وہ؟ ایک امام کے اللہ اکبر پر 5 صف 10 صف کہنے رکوع میں جانے والوں، تم اپنا میں کیسے بول سکتے ہو؟ ایک اللہ اکبر کہا امام نے، فوراً چلے گئے رکوع میں۔ اسی اللہ اکبر کی بنیاد پر تمہارا دل باہر کیوں نہیں مل رہا ہے؟ تمہارا دل اپنی قومیت کے لیے، اپنی ملت کے لیے اور اپنی سیاست کے لیے کیوں نہیں مل رہا ہے؟ بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ بول رہا ہوں، کیا تم گنتی کے ہو؟ تمہاری تعداد کے برابر تو ایک ملک چل رہا ہے، اس سے بھی کم ہے تمہارے بازو کا ملک، لیکن تمہاری سیاست ڈھونڈ رہی ہے وہ بھی پیروں کو۔ تمہاری قوت، تمہاری سیاست یہ تمہیں آواز دے رہی ہے کہ قرآن کے آئینے میں تم خود مختار بنو، تم خود مختار بنو، اہل توحید، اہل واقعی قرآن کے واقعی ماننے والوں، صاحب قرآن سے واقعی جوڑنے والوں، تم نہ تو اپنی جسمانی طاقت میں کمزور، نہ ایمانی طاقت میں کمزور، نہ ملی طاقت میں کمزور، نہ قومی طاقت میں کمزور اور نہ سیاسی طاقت میں کمزور۔ وجہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، سب سے بڑی طاقت والا تمہارے ساتھ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ تو دینے والا وہی ہے، اور جب وہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر تم کیوں دوسروں کے پاس ڈھونڈ رہے ہو؟ اس کے منکرین کے پاس کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ ان کے مشرکین کے پاس کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ خدا جنہیں ملک دینے کی طاقت ہے، وہ کیا اپنے غیروں کو دے سکتا ہے تو وہ اپنوں کو نہیں دے سکتا ہے؟ وہ دشمنوں کو دے سکتا ہے، جو کلمہ نہیں پڑھا ہے اس کو وہ دے سکتا ہے۔ 400 سال عمریں پانے والا نمرود 380 برس تک پورے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کیا، اللہ دیتا رہا، اور جب ظلم شروع کیا اللہ نے ایسا چھینا کہ ایک مچھر سے مار دیا ہے، اسے ایک مچھر سے مار دیا ہے۔ تم ایمان کی حرارت جو تمہاری طاقت تھی وہ تم ختم ہو گئی، کیونکہ تم کیا تلاش رہے ہو؟ ارے وہاں کہاں ملتا 500 کروڑ جی، کہاں ملتا 200 کروڑ، وہاں کہاں ملتا، ارے یہ جو غصب کی ہوئی زمین ہے یہاں پہ ہم دکان بنانا چاہ رہے، ان کے پاس گئے تو وہ ہو جاتا۔ یہ تمہاری فکر ہے، یہ تمہارا ایمان ہے؟ پھر غلط زمین پر، غصب کی ہوئی زمین پر اپارٹمنٹ تیار کرنے والوں، آفس تیار کرنے والوں آتے ہو پھر اللہ اکبر کہنے کے لیے۔ وہ اللہ تو اپنی شان کے مطابق مسکراتے ہوئے کہتا میں تو بڑا ہے ہی ہوں، لیکن تو بڑا غاصب ہے، تو میرا بڑا نہیں کہہ رہا ہے۔ تو اگر مجھے بڑا کہتا، مجھ سے ڈرتا تو کوئی غصب نہیں کرتا، حقوق کی پامالی نہیں کرتا، غیروں کے قدموں میں نہیں گرتا، مشرکین کے پاس نہیں جاتا۔ میرے حبیب نے ایک موقع سے جانتے ہیں، صحابہ کرام تعداد میں بڑی کمی تھی، صحابہ کرام جا رہے ہیں غالباً کسی جنگ میں، راستے میں ایک بڑی طاقت والے مشرک سے ملاقات کا ایک عنوان ملا، اور صحابہ کرام نے کہا کہ وہ مشرک تو ہے یا رسول اللہ، لیکن وہ مخالف نہیں ہے، وہ آپ کا اپوزیشن نہیں ہے، آپ کا دشمن نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں ہم، وہ پہلوان بھی ہے، وہ طاقت والا بھی ہے، تو ہم ان سے مدد لے لیتے ہیں، ہم ان سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ان کو انفارم کیا جاتا، نبی کا جملہ سنو، سیاہ ستہ میں یہ جملہ ابھی تک مرقوم ہے، حدیث کے الفاظ ہیں اِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ، سنو، ہم تو خدا کے لیے مر سکتے ہیں لیکن مشرک سے مدد نہیں لے سکتے۔ لا نستعین بمشرک، ہم کسی مشرک سے، تم اس کی بات کر رہے ہو، ساری دنیا بھی مشرک ہو جائے اور ایک اکیلا موجود ہو تب بھی ہم مشرک سے مدد نہیں لیں گے۔ تم کتنی تعداد میں ہو یار؟ میں یہ جذبات نہیں ابھار رہا ہوں، ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ تم جو بکھرے ہوئے ہو نا، اس بکھرے ہوئے کو وحدت میں لاؤ، اکائیت میں لاؤ، انشاءاللہ خود بخود احساس ہوگا تمہاری طاقت کا، خود بخود احساس ہوگا ملی، قومی، سیاسی، ہر طرح کی طاقتوں کا۔ آگے قرآن کی آیت دیکھیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک ہو جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، مت بٹو۔ اوپر سے آتے ہوئے کہہ رہا ہوں میں، ایمان، ریئلٹی آف ایمان، جو ایمان کی جو ریئلٹی ہے، دکھاوا نہیں،
बहकावा नहीं, वाकई अल्लाह को एक मानते हो, ला तख्शम अन्नास, बख्शौनी के मजहर हो कि तुम गैरों से नहीं खुदा से डरते हो, पिलर्स ऑफ इस्लाम की तुम्हारे अंदर हरारत है। ऐसे ईमान वालों को कहा जा रहा है एक हो जाओ, एक हो जाओ। हमें उन लोगों से कोई सरोकार भी नहीं है जो डिक्लेयर है, मगर हमें उनसे जरूर शिकवा है कि मोमिन होकर के गैरों के चरण में कैसे जा सकते हो। क्या खुदा की ताकत नहीं है तुम्हारे पास? अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं है तो फिर किसको कहा अल्लाह ने इन्नल्लाह माअस साबिरीन? क्या इन्नल्लाह माल मुशरिकीन, इन्नल्लाह माल हाकिमीन, इन्नल्लाह माल काफिरीन? क्या बेशक अल्लाह काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ, हाकिमों के साथ, वजीर आलों के साथ, वजीर आजम के साथ? नहीं, सब्र वाले मुसलमानों के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अहकमुल हाकिमीन खुदा जो खैरों को भी दे रहा है और देता है, देता रहेगा। अगर तुम एक नहीं होगे, तुम अहलियत पेश नहीं करोगे, तुम अपनी लियाकत पेश नहीं करोगे, तुम अपनी पहचान पेश नहीं करोगे, तुम अपनी सलाहियत पेश नहीं करोगे, तो अल्लाह ताला तो चलाएगा ना निजाम को, वो तो चलाना है। आज पूरी अब अरब की सरजमीन को देखें, जहां जजीरे अरब से यहूदियों को निकालने की बात की गई थी, वहां आज बेहतरीन से पेश किए जा रहे हैं, वेलकम किए जा रहे हैं वहां। और जहां फिल्म थिएटर वगैरह सोच भी नहीं सकते थे, तकवा और परहेजगारी का वो मरकज था मैं बोल रहा हूं, वो मरकज था। लेकिन आज पूरे देखे साहिल और बहरैन के पास जाकर सारे थिएटर खुले हुए हैं, नाइट क्लब खुले हुए हैं। तो क्या अल्लाह का करम होगा? हमें ऐसे कलमा गो से कोई शिकवा नहीं है, करो। लेकिन ए मुसलमानों, ए खुदा रसूल के लिए आंखों से आंसू लाने वालों, और ए उम्मीदें रब रखने वालों, ए उम्मीदें खुदा रखने वालों, खुदा और रसूल से वाकई उम्मीद रखते हो तो एक हो जाओ। उनसे कहा जा रहा है एक हो जाओ। अल्लाह आगे फरमाता है वला तफर्रकू, मत बटो। क्यों? इसलिए कि सुनो, ये एक क्यों कहा जा रहा है? तुम तो बटे हुए थे पहले ही। झगड़ा दादा से होता था तो बाप भी करता था, फिर बेटा भी करता था, फिर पोतरा भी करता था। ऐसा उन्हें झगड़े का कोई बेस नहीं। आप हमारे यहां दावत में नहीं आए ना, मैं भी नहीं आता, और सारी औलाद को बिठा कर कहा जाता अगर वहां गए तो टेंगरी काट दूंगा, वहां गए तो ये कर दूंगा, वहां गए और तुम भी अपनी नस्लों को ये वसीयत कर दो, नहीं जाना तो नहीं जाना। ऐसे इख्तिलाफात थे। हमारे पास भी कुछ कुछ है ऐसे, खुदा दिलों में मोहब्बत डाले। लेकिन सुनो, पैमाना क्या होना चाहिए ऐसी तलाश का। रब कहता है वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। कि सुनो, उस नेमत को याद करो। अब चलिए आप जरा से आप भी अपने थॉट को सेंस को लाइए। अल्लाह पाक कह रहा उस नेमत को याद करो जो नेमत मैंने तुझ पर किया है। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा नेमत को पकड़ो, नहीं, याद करने कहा। इसका मतलब भूले हो आप, भूले हो तब तो अल्लाह पाक कह रहा याद करो, उस नेमत को याद करो। और वो नेमत कौन है? वो नेमत आपके और हमारे आका ताजदार अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह है कि जब वो तशरीफ लाए तो कुरान कहता इज़ कुंतुम आदान, तुम आपस में खानदान खून रिश्ते होने की बुनियाद पर दुश्मन थे, दुश्मन। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, मैंने इस मुस्तफा को भेजकर भाई भाई कर दिया है, भाई भाई कर दिया है। बिनिअमतिही इख़वाना, इख़वाना भाई भाई कर दिया है। क्या मेरे हबीब ने दो दिलों को नहीं मिलाया? क्या मेरे हबीब ने मुआखात नहीं कायम की? यकीनन कायम की। तो इत्तिहाद का राज मोहम्मद अरबी की जात है। जुड़ जाओ साहिब कुरान से, जुड़ जाओ कदम मुस्तफा से। ये नबी मश्क के लिए नहीं है, ये नबी तस्दीक के लिए है। ये नबी दिल झुकाने के लिए है, दिल इनकी बारगाहों में झुकाओ। ये खुदा का तकाजा है, ये तौहीद का तकाजा है। नाम के मुसलमान नहीं, कलमा गोई नहीं, कलमा तस्दीकी बनो, कलमा के बिलीवर बनो, कलमा के मानने वाले बनो। कलमा तो पढ़ने वाले मुनाफिकीन भी है जिनको कुरान ने वमा हुम बिमुमिनीन कहा कि ये मोमिन नहीं है। क्या मतलब? जबान से तो पढ़ रहे हैं, दिल में इनके कलमा नहीं है, दिल में कलमा नहीं है, कौल फेल में इक्वलिटी नहीं है। ये बोलते जो है वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। मुसलमानों, तुम्हें बार बार अल्लाह पाक ने, और आगे देखें वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार, अगर तुम इसी दुश्मनी पर रहते, इसी अदावत पर रहते, आपसे चपकलिश और इख्तिलाफात पर रहते, इस पार्टी में, उस पार्टी में, इस पार्टी, अपनी पार्टी, इस्लामी
सियासी पार्टी, क्या उमर इब्न खत्ताब ने सियासत नहीं की है? सियासत किस चीज का नाम है? या वोट गिनती का नाम नहीं, निजामे कुदरते इलाह को चलाने का नाम सियासत है। अल्लाह के निजाम को चलाने का नाम सियासत है। अल्लाह कादिर है, लेकिन वो बरसाता है मिकाइल अलैहिस्सलाम के जरिए से। अल्लाह कादिर है वही देने पर, लेकिन नहीं भेजेगा जिब्रील अलैहिस्सलाम को। ऐसे ही मुसलमानों, निजाम चलाने पर कादिर है, लेकिन वो हाकिम बनाता है, वो एमपी बनाता है, वो एमएलए बनाता है, वो वजीर आला बनाता है। ये बात खुदा ही की तरफ से है, अल्लाह पाक ही का निजाम है ये। लेकिन ए मुसलमानों, ये निजाम तुम्हारे पास क्यों नहीं है? खुदा के निजाम को चलाने का मलका और सलाहियत तुम्हारे पास क्यों नहीं है? इसलिए कि तुम, कहूंगा तो नहीं, लेकिन समझो क्यों बिक जा रहे हो, क्यों बिक जा रहे हो? जिस ईमान की बुनियाद पर तुम्हारा शोहरा अर्शे आजम पर है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक उमर बिन खत्ताब है, सुने, जब ईमान नहीं लाए थे तो कोई जिक्र नहीं, काबिले जिक्र शय नहीं थे, लेकिन जब ईमान लाए तो जानते हैं अल्लाह पाक ने मलाए आला के सारे फरिश्तों को कहा, आज सुनो, आज इतना मैं खुश हूं। सारे फरिश्ते अर्ज गुजार होते हैं, खुशी की वजह क्या है? तो कहा आज उमर ईमान ला चुके हैं। कुरान का तैयार नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाअका मिनल मोमिनीन। ए नबी सुनिए, इससे पहले जो जो ईमान लाए हैं ना, उससे तो मैं राजी है ही हूं, लेकिन अब जो ईमान ला चुका है उसका नाम उमर इब्न खत्ताब है। वो एक नहीं, कई एक मोमिन के बराबर है। तबाका मिनल मोमिनीन, मोमिनीन कहा कि आपकी इत्तिबा करने वाले मोमिनों में से हैं। ये प्लूरल का सेंटेंस एक सिंगुलर उमर इब्न खत्ताब को मिल गया है। आप समझ रहे हैं? उमर इब्न खत्ताब को जरूरत क्या थी सपोर्ट करने की? उनसे तो सब डरता था पहले ही से, ताकत तो थी ही। चीफ ऑफ काबा अबू जहल था, वो भी डरता था अब उमर इब्न खत्ताब से। इतना पावर, इतनी ताकत, इतनी सब कुछ होने के बावजूद मुस्तफा का सपोर्ट करने की वजह क्या थी? उन्हें वो नहीं मिल रहा था जिन्हें कल्बी सुकून बोलते हैं, जिन्हें कल्बी सुकून बोलते हैं। ए मुसलमानों, तुम भी सोच कर कभी देखना, गसब करने वाले किसी शख्स को भी, भाई बहन के हक़ मारने वाले किसी शख्स को भी कल्बी सुकून नहीं मिल सकता। वो रात हो या दिन हो, वही जिक्र करते रहेंगे कि अगर वो ये दौर चले तो हमें वो दौर चलेंगे, ये दौर चले तो हमें वो दौर चलेंगे, इन्हों वकील करे तो हमें भी वो वकील करेंगे। यही सब करते रहोगे आप। लेकिन अगर नबी के सच्चे गुलाम हो ना, रोड पर भी सोए रहोगे, मुस्कुराते हुए रहोगे यार, सुकून में रहोगे आप, जंगल में भी रहोगे, सुकून में रहोगे आप, पत्थर पर सर रखोगे, मुलायम तकिया बना देगा अल्लाह ताला, मुलायम तकिया बना देगा अल्लाह ताला। तो यही इसी बुनियाद पर अल्लाह ने आपको एक होने के लिए कहा है। नबी के नाम पर एक हो जाओ। मिल्ली ताकत तुम्हारे पास, सियासी ताकत तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हें देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला तैयार है। शर्त यह है कि अपने नबी के कदम में आ जाओ, नबी की बारगाह में आ जाओ, कुरान और साहिब कुरान से मुकम्मल तौर पर जुड़ जाओ, एक हो जाओ, तो इंशाअल्लाह नहीं बटोगे, इधर उधर नहीं कटोगे, इधर उधर कोई लिंचिंग नहीं होगी। अगर होगी तो अल्लाह की रजा हासिल होगी, अल्लाह का करम हासिल होगा। तुम्हें इसमें इतना मगन हो जाओगे, फिर निजाम कुदरत कैसे चलाना है वो अल्लाह ताला जानता है। आगे देखिए अल्लाह फरमाता है, इस कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार। अगर तुम इसी पर रहोगे ना तो जहन्नम की हलाकत के दहाने पर चले जाओ। मैं आज के हिसाब से इसका तर्जुमा कर रहा हूं। ये कुरान हिदायत की किताब है। व कुंतुम अला शफ़ा, जल्दी से बता दूं, यहां पर उर्दू में जो शफा है ना, ये बहुत आप लोग नाम रखते हैं ना, शिफा शफा, तो ये शफा नहीं रखा कीजिए। शफा बोलते हैं जहन्नम की हलाकत के किनारे को, और शिफा बोलते हैं वो शिफा जो आप शिफा रख सकते हैं शीन के जेर के साथ। ठीक है, ये कुरान की आयत आ गई थी, तो चूंकि कई दिन पहले फोन आया था कि शफा माना क्या है हजरत, मैंने कहा क्यों जहन्नम में जाना चाह रहे हो आप? हाँ, शिफा ने SHIFA, शिफा, तो SHA नहीं रखना, शफा नहीं, शिफा। वकुंतुम अला शफा हुफ़रतिन मिनन नार, जहन्नम के कुएं के बिल्कुल इस करीब थे, हलाकत पर थे। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, नबी को भेजकर तुम्हें नबी अल्लाह ने बचा लिया है, अल्लाह ने बचा लिया। जरा समझो, मुस्तफा को भेजकर अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें जहन्नम से बचाया है। दुनिया से नहीं बचा सकता है वो, दुनिया के जालिम हुकूमत से नहीं बचा सकता। जहां तुम्हें हमेशा जलना था, यहां तो तुम बच सकते हो, छुप सकते हो, किसी की मदद लेकर के कुछ न कुछ देर जिंदा रह सकते हो। जहां
نے بچایا ہے، تو دنیا کے ظالم حکمرانوں کے سپورٹ میں کیوں آ رہے ہو؟ ان کے دھوکے میں کیوں جا رہے ہو؟ ان کے دام تصویر میں کیوں جا رہے ہو؟ ان کے بالکل سبز باغات دکھانے کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ ٹوپی پہنے یہ ٹوپا پہنے نہیں، جن کا دل نور ایمان سے منور نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ تمہیں جہنم سے بچانے والا رب دنیا سے بھی بچا سکتا ہے۔ دنیا تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی نا، آخرت تو بہت بڑی چیز ہے نا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر۔ مال، دولت، عزت، شہرت، دنیا کی جو کچھ بھی ہے یہ سب فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ اور اس آخرت کی بقا کا تصور دینے والا رب کہہ رہا ہے نبی کے قدم میں آ جاؤ، ہم جہنم سے بچا لیں گے۔ تو یہ آٹومیٹک تمہیں پیمانہ ملا کہ دنیا سے بچانا تو یوں ہے، میرا یوں ہے۔ اور قرآن میں ایسے کئی موقع یوں کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہوا علیہ ہین، میرے اوپر بہت ایزی ہے، بہت ایزی ہے۔ کیوں؟ میں ڈیفیکلٹ دنیا میں تمہیں بچا رہا ہوں، تمہیں بچا رہا ہوں، مگر بچنے کی وجہ ہے مصطفیٰ کی غلامی۔ میرے حبیب کے پاس آؤ، قرآن سے جڑو، نبی سے جڑو۔ آگے کہتا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کی بات کی یہ آیت کریمہ کا ترجمہ سنی، لا تکونوا کالذین تفرقوا، نہ تو تم بٹو اور نہ ان کے ساتھ رہو جو بٹ گئے، نہ تم خود بٹو، ولا تفرقوا کا ذرا پیمانہ دیکھیے، لا تکونوا کالذین، ان کی طرح مت ہونا جو بٹ گئے ہیں۔ واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات، اور میری آیات بشکل قرآن، بشکل صاحب قرآن آنے کے باوجود وہ مختلف ہیں اب تک، تو پھر ان کی داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تمہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے تو تم مت بٹنا۔ دیکھیے کیا پیمانہ ہے، بلکہ 1000 2000 لاکھ کروڑ بھی نہیں تھے صحابہ، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سنو، کائنات کا آئیڈیل بن جاؤ گے، ان کی طرح مت ہونا، وہ تمہاری طرح ہو جائیں گے، وہ تمہارے کو آئیڈیل مانیں گے۔ اور یہی ہوا کہ دیکھا ایک عرب سے توحید کا پیمانہ، ایک عرب سے توحید کی کا خوبصورت عنوان ملا، اور ساری کائنات میں آج مسلمان موجود ہے الحمدللہ۔ بتاؤ کائنات سے عرب میں اسلام پھیلا ہے، عرب سے کائنات میں اسلام پھیلا؟ اگر عرب سے پھیلنا مانتے ہو تو اس کی وجہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے تھے بستر نئی بیوی کے بستر پر ہوتے تھے، اور صحابہ کہتے تھے نبی کی پکار آ چکی ہے، اب تم رہو میں چلتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا تھا ہر چیز تن من دھن سے غلامی رسول کا پٹا ہوتا۔ قرآن آگے جو کہتا ہے آخری بات، وہ بات یہ ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں وحدت، یہ جو اتحاد ہر طرح سے جو عنوان دیا ہے نا، اللہ فرما رہا ہے آؤ گے نا میرے پاس تو یہاں دنیا میں تم کالے بھی ہوگے نا تو وہاں بڑا خوبصورت چہرہ ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے بڑے خوبصورت ہوں گے اس دن۔ یہ بڑے خوبصورت کی تفسیر میں بڑی تفسیر کی گئی ہے، مراد یہی ہے کہ دنیا میں اگر ڈھنگے تنگے الٹے پلٹے ادھر ادھر بھی ہوں گے نا ذرا، مگر وہاں اتنا خوبصورت بیوٹیشن آف گاڈ ہے، اللہ کی طرف سے بیوٹیشن آپ کی کو اتنی عظیم دے دی جائے گی، تبیض بیض الاننا، اتنا چمکو گے، لیکن تمہارے بازو ہی میں وتسود وجوہ، اور کچھ یہاں جو اچھے سفید کپڑے والے ہوں گے نا وہاں جو ہے ایسے ہوں گے، چہرے گرائے ہوئے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے بڑے خوبصورت نظر آئیں گے نا، آواز آئے گی رحمت الہی کے، آ جاؤ اللہ کی رحمت میں، آ جاؤ اللہ کی رحمت میں، آ جاؤ اللہ کی رحمت میں۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم 2 سال 5 سال 1 ٹرم 2 ٹرم 3 ٹرم کی بات کر رہے تھے، آج ہم تمہیں اس خوبصورتی میں ہمیشہ رکھیں گے، سبحان اللہ، اس خوبصورتی میں ہمیشہ رکھیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ان کو بھی ہمیشہ رکھا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوگا، جو اس نقطۂ نظر پر نہ ہوگا، اور کہا جائے گا چاک، وہاں تم اچھے اچھے چکھنے کی بات کر رہے تھے نا، یہ بھی چاک، نافرمانی کا یہ بدلہ ہے۔ مسلمانوں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، آیت نمبر 110 100 سے لے کر 110 تک کی تلاوت کی۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں تھیں جو ہم نے آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کر دی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ،
اور سارے جہان پر اتنا سا بھی ظلم اللہ نہیں چاہتا ہے، لیکن لوگ خود اگر اپنے اوپر ظلم چاہے تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے مسلمانوں، تم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا ظلم سے بچنا ہو نبی کے قدم میں آ جاؤ۔ اگر آ جاتے تو ظلم نہیں ہوتا۔ خلاصہ سمجھ گئے ہوگے۔ آج کا یہ جمعہ آپ کے دلوں میں اتر جائے، دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی میں فرحت نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔